السلام علیکم۔ آج 15 شعبان کی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر رات ہی خشوع و خضوع اور اپنی رضا کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مختلف فرقوں میں مختلف باتیں چلتی ہیں، ہر فرقے میں اچھی اور بری سوچ کے لوگ پائے جاتے ہیں، تو جہاں تک ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم تعمیری کردار ادا کریں۔ عبادت کس طریقے سے کی جائے، ظاہر ہے جیسے نماز ہے ساروں نے اسی طرح سے پڑھنی ہے، تلاوت میں فرق نہ ڈالیں، سجدہ جو ہے اس کی تسبیح سجدے والی ہونی چاہیے، رکوع کی تسبیح رکوع والی ہونی چاہیے۔ باقی عبادت سے منع کہیں بھی نہیں کیا گیا، کسی وقت کے لیے بھی نہیں کہا گیا، کسی ٹائم کے لیے بھی نہیں کہا گیا۔ تو عبادت سے منع کرنا میرے خیال میں اچھا نہیں ہے، یہ بدعت ہوگا، بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ کسی خاص راتوں میں عبادت کرنا جو ہے وہ بدعت ہے۔ وہ تو جب کسی کو توفیق ہو، اللہ تعالیٰ ہمت دے دے، وہ سوچ لے، کسی بھی وجہ سے کر لے، عبادت تو عبادت ہے۔ اور کسی بھی حدیث پاک سے، قرآن پاک کی کسی آیت سے، کسی بھی منطق سے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، میں کوئی ایسا نہیں بول رہی ہوں، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ کہیں بھی اگر انسان کو ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے کہ میں اگلے لمحے ہوں یا نہیں، تو پھر کوئی بھی عام یا خاص انسان کسی بھی رات عبادت سے کیوں محروم رہے اور اسے کیوں روکا جائے۔ رہی بات یہ کہ چند مخصوص راتیں، تو اگر کسی میں ہمت ہے تو سلف صالحین نے، بہت نیک لوگوں نے ساری تو جتنی جس میں ہمت ہوتی ہے، اپنی ہمت اور اللہ کی عطا سے اللہ بے شک سجدے کی توفیق دیتا ہے، جن لوگوں کو پسند کرتا ہے وہی کرتے ہیں، تو وہ اپنی عبادت کر لیتے ہیں۔ باقی کوئی میرے تیرے جیسا بندہ اگر چلو کچھ مخصوص راتوں میں ہی اپنی عبادت کو، نفلوں کو، ریاضت کو بڑھاتا ہے تو اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بس یہ ہے کہ عبادت میں شرک نہ ہو، خاص کی بجائے خلوص کو ڈھونڈیں، کسی کو نہ روکیں، کسی پہ تنقید نہ کریں، اور ایسا نہ کریں کہ چلو چاند لوگ جو ہیں، پتہ نہیں وہ چاند ہی اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہو، اگر وہ کچھ خاص دنوں یا راتوں میں عبادت کر لیتے ہیں تو وہ ہماری اپنی طرف سے ہم تبلیغ کریں اور ان کی جو تھوڑی بہت عبادت ہے اس میں ہم کمی لانے کی کوشش کریں، ایسا نہ کریں۔ لیکن عبادت کرتے ہوئے یہ دھیان رکھیں کہ آج کی نفلی عبادت جو ہے وہ کل کے فرض میں آڑ نہ آئے، یہ نہ ہو صبح صبح آنکھ نہ کھلے یا دوپہر تک سوئے رہیں، یا آج نفل پڑھ لیں اور کل اللہ معاف کرے سارا دن ہمارا نافرمانیوں میں گزرے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وہ خلوص کی بہت قدر کرنے والا ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام ہواؤں کا، تمام سمندروں کا، تمام دریاؤں کا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی بھی نیک روحیں گزری ہیں، ان کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل خانہ کے مراتب ہیں بلند اور بھی بلند فرمائے، اور ان کی آل اولاد کے صدقے جو بھی میری یہ دعا سن رہا ہے اس کے تمام جملہ ضروریات کو پورا۔ کوئی میرا بہن بھائی قرض مرض میں مبتلا ہے تو اس کو اس سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی اولادوں کو نیک، صالحہ، ماں باپ کا فرما بردار اور اللہ کے احکام پہ چلنے والا، برائیوں سے بچنے والا بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بے بس ہیں، شاید بے حس ہیں، پتہ نہیں کیسے ہیں، لیکن فلسطین کے لوگ جو تکلیف میں ہیں، جیسے تو پہاڑوں میں پودوں کو زندگی دے دیتا ہے، جہاں پہ کچھ خوراک یا کھاد یا کوئی چیز نظر نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کی، معصوم بچوں کی خود مدد فرما،
اور ہمارے پاکستان کو ان حالات سے بچا کے ہمارے اوپر بھی کوئی مسلط ہونے کی کوشش کرے۔ ہمارے حکمرانوں کو بصیرت عطا فرما مولا کریم، ایسے لوگوں کو جو اس ملک کی خاطر اچھے ہیں انہیں قوت عطا فرما، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں انہیں نصیحت عطا فرما۔ یہ تیرے نام پہ بننے والا ملک ہے، ہم کسی کے دل کے راز کیا جانتے ہیں، تو سارا راز جاننے والا ہے۔ تو اس ملک کی حفاظت فرما، یہاں کی مسجدوں کے اذانوں کے صدقے مولا کریم یہاں کے باشندوں کو ہر طرح کی نفس کے شر سے بچا، آفات کے شر سے بچا، ہر طرح کی ذہنی طاقتوں کے شر سے بچا۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو ہر طرح کی دینی اور دنیاوی ترقی کی طرف گامزن فرما۔ یا میرے مولا کریم، جس نے میری دعا کو آمین کہا، جیسے تو نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، ہارون علیہ السلام نے آمین کہا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا دونوں کی قبول ہو گئی۔ اس ملک کے باہر جتنے بھی ممالک ہیں، ہر جگہ پہ جتنے بھی مسلمان ہیں انہیں جو بھی تکلیف ہے وہ دور فرما دے۔ کوئی ذہنی ہے، جسمانی ہے، کسی قسم کا عارضہ ہے، خاص کر شوگر، بلڈ پریشر، آرتھوپیڈک، گھٹنوں کے مسائل، جگر کے مسائل، معدے کے، پیٹ کے، اولاد کے، جو بھی کسی کے ہیں، اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مولا کریم تو سب سے بڑا طبیب ہے، سب کو شفا عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اپنے در سے ساروں کو عطا فرما، سب کے قرضے دور، اور خاص کر اس ملک کے لیے کوئی ایسی سبیل عطا فرما کہ ہم جو نسل در نسل قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کے قرضے دور کر دے۔ ہم سب کو ہر طرح کی محتاجی سے بچانا، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ہم سب اپنی ذات کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنے سکون کو مولا کریم تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ تو ہمیں جنوں، انس و شیطان، حیوان اور نفس کے شر سے بچانا، اور اس رات جتنی بھی تیری بارگاہ میں خلوص کے ساتھ عبادت ہے اس کو قبول فرمانا۔ تیرا علم بے شک بہت وسیع ہے، ہمیں اپنی منشا کے مطابق اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم سب کو ہمت اور تندرستی عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔